السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، أليس الله كاف بعبده۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين۔ محترم عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت فی الوقت امت مسلمہ کے اوپر کیسے حالات آئے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ شاید اگر پتھر دل انسان ہوتا تو پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا، اگر کوئی وحشی جانور بھی ہوتا تو اس بربریت کو دیکھ کر وہ بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ لیکن نہ ہمارے ماننے والے نام نہاد حکمرانوں کو ہوش ہے، نہ مسلم ممالک کے ذمہ داران کو ہوش ہے۔ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، برملا ہو یا پس پردہ ہو، دشمن کی حمایت کی جا رہی اور گن گائے جا رہے۔ میں نے آخر میں ایک چھوٹا سا قرآن کریم کا جملہ ارشاد کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اس کا ترجمہ یہ علماء کرام نے کیا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ان کے لیے تو یہ مجدے سنائے گئے۔ 2023 کے اندر بھی آپ اگر کسی ایمان والوں کو دیکھنا ہو تو فلسطین کے نوجوانوں کو دیکھنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو بلکتے سسکتے ماؤں کا دامن پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے، کہ ہمیں کیوں مارا جاتا ہے، وجہ کیا ہے ہمیں مسمار کرنے کی، ہمارے مستقبل کو تار تار کرنے کی۔ بیمار اپنے بیڈوں پر لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہسپتال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے علاج و معالجے کے اندر ہیں۔ ستم ظریفی تو تھی ہی، یہ غائب ان کے اوپر بھی آ کر میزائل گرتا ہے۔ اگر ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، اگر ہمارے بچے کو کوئی زخم لگا دے تو ہم اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں کہ تیری مجال کیسی ہے کہ میرے بچے کو تم نے ہاتھ کیسے لگایا۔
اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اس کا بھائی ابھی زندہ ہے، اس کا دادا، اس کا چاچا ابھی زندہ ہے، لیکن ایک طرف زندہ قوم ہوتے ہوئے بھی ہم مر گئے۔ امت کے نام پہ ہم نے وہ کچھ کیا ہے اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہمارے دلوں میں کسک نہیں اٹھتی فلسطینی نوجوانوں کے لیے، اس سسکتے بگڑتے بچوں کے لیے، ان تڑپتی آہ بکا کرتی ماؤں کے لیے، بے قرار ہوتے باپ کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ ہم آج بھی بے حس قوم کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اندر کوئی احساس زینا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی درد نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دل نہیں ہے۔ دل کی جگہ شیطان نے پتھر رکھ دیے۔ روزمرہ کی زندگی جس انداز میں گزر رہی تھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ نہ کھانوں میں فرق آیا، نہ عیاشیوں میں فرق آیا، نہ عادتوں میں فرق آیا، نہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ میں فرق آیا، نہ شادی بیاہ کے اندر جو اپنی رسومات کو ادا کرنے میں فرق آیا، نہ ہماری ماؤں کے اندر فرق آیا، نہ ہمارے باپوں کے اندر فرق آیا۔ چونکہ تو خواب خرگوش میں زندگی گزار رہی امت اور قربانیاں دینے والے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی مددیں پکار رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے تم رہو اپنی عیاشیوں کے اندر، کل قیامت کے حساب کر لیا جائے گا۔ تم رہو اپنی نفاسیوں کے اندر، رسومات کے اندر، حشر کے میدان میں آؤ گے تب پتا چلے گا کہ قربانیاں دی کس نے تھی، عیاشیاں کی کس نے تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن نے اعلان کیا اتحاد کے ساتھ رہو۔ یہ جو ظلم و بربریت کے بازار کام کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے، اللہ کی ناراضگیوں کی نشانیاں بھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے دیکھو اللہ خوش ہو تو بھی آزمائشیں ڈالتا ہے، ناراض ہو تو بھی آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اللہ نے چن لیا ایسے ماحول میں، میڈیا کے ایسے دور میں جہاں پر لوگ چاند میں جا کے آ رہے ہیں، وہاں پر ایمان والے جیالے لوگ آپ کو نصیب ہو رہے ملنے کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ سسکتی ماں کو دیکھ رہے ہیں، شہید ہوتے نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، بلکتے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہماری زندگی چونکہ تو گزرتی ہے تو گانا نماز پڑھ کر دعا کرنا نہیں، قرآن پڑھ کے ان کی استقامت کی دعا کرنا نہیں، درود پڑھ کر ایمان والے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے دلوں کو پھیرنے کے لیے دعائیں کرنا نہیں۔ امت ناسور کھا گئی، امت کو ناسور لگ گیا، امت کو امت آنکھ بند کر گئی اس خواب خرگوش میں کہ میرے گھر کا تو مسئلہ نہیں ہے، میرے گھر کا تو معاملہ نہیں ہے، میرے بچے کو تو نہیں مارا گیا، میری بچیوں کو تو نہیں مارا گیا، میری ماں کو تو ذبح نہیں کیا گیا، میرے خاندان پہ تو آفتیں نہیں آئی نا۔ امت بتایا جا رہا کفر اس انداز میں آیا ہے۔ شاعر نے کہا نا میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسان ہے فلسطین، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ جو سنائی انجمن میں شب غم کی آپ بھی تھی، کبھی رو کے مسکرائے کبھی مسکرا کے روئے۔ حالات ایسے امت کے آئے، واقعات دیکھتے دل دہل جاتا ہے، سناتے تو آنکھیں بھر کے آ جاتی۔ مت پوچھ شاعر کہا ہے کہ میں فلسطین کے احباب کہہ رہے ہوں اس دوران شاعر کی زبان میں کہ مت پوچھ میرے صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ستم کر لے تیری طاقت جہاں تک ہے،
مسلم ممالک پہ تھوک رہے ہیں کہ اللہ ان کو کیسے کردار تک پہنچا. وہ صلاح الدین تھا، وہ خالد بن ولید تھا، وہ جلال الدین خارزم شاہ تھا، وہ بڑے بڑے اکابرین تھے جو ایک بات کے اوپر امت کی مدد کو پہنچ جایا کرتے تھے. آج اتنے اسلامی ممالک صرف نام نہاد ملک رہ گئے. ہمارا حامی، ہمارا ناصر، ہمارا مددگار، ہمارا وکیل، ہمارا کفیل، ہمارا ذمہ دار فی الوقت اللہ بنا ہوا ہے. اللہ کو پکڑو. ایسے ماحول میں بھی راتوں کو میٹھی نیند سوتا ہے نوجوان. ایسے ماحول میں بھی شادی بیوں میں بینڈ بجاتا ہے نوجوان. ایسے ماحول میں بھی ہماری بیٹیاں تھرکتی ہے. ایسے ماحول میں بھی نوجوان نمبر اسٹیٹس پہ گاڑی رکھتے. ایسے ماحول میں بھی نئے نئے ریلز بنا کے ڈالے جا رہے انسٹاگرام پہ. شرم نہیں آتی ہم کو؟ کس امت کا نام ہے، کس نبی کا نام لیا ہم نے، کس اللہ کو ماننے والے، کس کے ہاتھ میں قرآن ہے. زندگیاں ایمان پہ اگر نہیں گزر رہی ہے تو انکار کر دو اللہ کا، انکار کر دو اللہ کے رسول کا. اگر نہیں تو بالکل نہیں. ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا، والدین دیے ایمان والے. ٹھوٹیاں پکڑو، شادیاں ہو رہی ہیں تو ٹھوٹیاں پکڑو، رسم و رواج کو ختم کرو. بچیاں بے پردہ نکل رہی ہیں. ایک فلسطینی بچی کا، غزہ کی بچی کا ایک میسج، اس نے کہا کہ رات کو مکمل لباس نقاب میں نہیں سوتی ہے رات کو. وجہ کیا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ تو رات میں سوتے وقت بھی نقاب پہن کے سوتی ہے. کہا کہ ہم سو جائے رات میں اگر ہمارے گھروں میں بم گرے، نکالنے والے آئے تو ہم پردے میں ہو. اور ہم یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ان کی عادتیں اپنانا، ان کے اطوار کو پسند کرنا، ان کی چالوں کو زندگی کی چال بنانا. یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا، بچیوں کا تو امتیاز بن گیا. دین کو ہم نے مسجدوں تک رکھا، دین کو ہم نے مردوں تک رکھا، دین کو ہم نے صرف آیت کریمہ اور ختم قرآن تک رکھا، دین کو ہم نے صرف جمعہ کی نماز تک رکھا. کاش دین زندگی میں لاتے تو آج غزہ کے مسلمان بچیوں کی آہوں کے ساتھ دنیا میں بات. تم روتے، دل سسکتے تمہارے، دل تڑپتے ہمارے، دل بے چین و بے قرار ہوتے کہ آج امت میں کیا حال آ گیا. آج امت میں وہ دن آئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آئے. اللہ کی ناراض سے اترتی نظر آ رہی ہوں. اس کے بعد بھی نوجوان نمازیں نہیں پڑھتا، اس کے بعد بھی نوجوان بچیاں برقع نہیں پہنتی، اس کے بعد بھی ہمارے بڑے رسومات کے لیے اکساتے ہیں اپنی نوجوان امت کو. اس کے بعد بھی دوست احباب اپنے دوستوں کو سمجھاتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ لفاظیاں نہیں کروں گا اپنے نکاح کے اندر. دوست چھوٹی پکڑ رہے ہیں کہ نہیں ہم رہیں گے بیٹھ باجا. وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حالات خراب ہے، نہیں تیرا پیسہ تو ہم تھوڑی مانگ رہے، ہم ناچیں گے، ہم تھرکیں گے. اگر چھوٹی بچی غزہ کا معصوم بچہ جو شہید ہو گیا 2-3 سال کا آ گیا حشر کے میدان میں تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کچھ دامن میں لے کر جاؤ کہ اللہ میں نے دعائیں مانگی تھی تیرے بندوں کے لیے، اللہ میں نے تہجدیں پڑھی تھی تیرے بندوں کے لیے، اللہ ان ماؤں کی عزت و عافیت کے لیے دعائیں مانگی تھی. اللہ میرا دامن خالی نہیں ہے، اللہ میری راتیں اٹھا کے دیکھ، میری دعائیں دیکھ، میرے سجدے دیکھ، میرے رکوع دیکھ. تو ایک ایک آہ نکلتی تو امت کے مسلمانوں کے لیے نکلتی تھی، امت کی ماں اور بیٹیوں کے لیے نکلتی تھی، ان معصوم شہداء کے لیے نکلتی تھی جنہیں کفن بھی نصیب نہیں ہے، جنہیں ایک روٹی نصیب نہیں ہے.
چھوٹے چھوٹے واٹر پکڑ کر جن کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئی، کرنٹ بند کر دیا گیا. 1 گھنٹہ کرنٹ نہ آئے گھر میں، 1 ہی تک فون چلے جاتا ہے ہمارا. اے سیوں میں سوئے، احساس نہیں ہے. یہ چند دن کا روزہ ہے، یہ چند دن کی چیزیں ہیں. ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. ایسے انداز میں جاؤ کہ تمہاری زندگی میں دین ہو. کسی نوجوان کا مجھے فون بھی نہیں آیا، کسی نوجوان کی تڑپ بھی میں نے دیکھی کہ مفتی صاحب کہیں دعائیہ اجتماع کر دیں گے، مفتی صاحب پہ خاموش پروٹیسٹ کر دیں گے، کہ خاموش احتجاج کر لیں گے. اس بارے میں کچھ باتیں بتائی ہے امت کے نوجوانوں کو، ایک کسی کا بھی فون نہیں آتا. کسی کے اندر درد باقی نہیں، کسی کے اندر جذبہ نہیں. احساس کب ہوگا؟ جب شریعت کی زندگی گزرے گی نا. احساس کب ہوگا؟ جب داستان میں رکھی قرآن سینے سے لگائیں گے تب احساس ہوگا نا. احساس کب ہوگا؟ جب فلسطینی نوجوانوں کی ویڈیوز ان کو تڑپ سے دیکھ، میں نہیں دیکھ سکتا. اکثر نوجوانوں کا مزاج بھی یہ ہو گیا، میں نہیں دیکھ سکتا یہ تڑپتے بچے، میں نہیں دیکھ سکتا، ہٹاؤ سامنے سے. اگر کوئی ویڈیو بتایا دیکھ امت کیسے سکھا رہی ہے، امت کی مائیں کیسے مر رہی ہے، امت کی بیٹیوں کے جنازے دیکھ، تو میں نہیں دیکھ سکتا. اگر تیرا ہڈی ٹوٹ گئی پیر کی تو ویڈیوز شیئر کرتے کرتے تھکتے نہیں تم اپنے دوست احباب. مزاج خراب ہو گیا تو خاندان والوں کو بتاتے تھکتے نہیں. یہ امت کا حال ہے، یہ امت کا مزاج ہے. ناچ گانے میں لگی امت کیا کرے گی اب؟ وہ جو کامیاب ہونا تھا ہو گیا اپنی چالوں میں. وہ سمجھ گئے کہ ہاں امت کو مارو پیسو، ان کے لیے کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے. سمجھ اب اور بھی اوروں کو بھی ہمت ملے گی. آپ میرا اشارہ سمجھ سکتے، اوروں کے اندر بھی ہمت آئیں گی. ان کے ارادے اور عزم پختہ ہوں گے کہ ہاں مسلمانوں کو مار دیا جائے، امت کو پیس دیا جائے. امت سو رہی ہے، اس امت کو سلا دیا گیا اور یہ امت سونے کے اندر عادی ہو گئی. 10 بجے تک سونا، 9 بجے تک سونا، 12 بجے تک سونا، یہ امت کا مزاج تھا؟ یہ امت کا مزاج ہے؟ نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ رہے گا. یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. یہ کس کے لیے کہا گیا تھا؟ اے ایمان والو، فجر کی نماز جب مکمل کر لو نا تو زمین میں چلو پھرو، زمین میں تجارتوں کو عام کر لو، اپنے عام کر لو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جس وقت اللہ کا رزق، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہوتی ہے، تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، اور امت کا نوجوان سو رہا ہوتا ہے، امت کا نوجوان خبر غفلت میں ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اوپر امت کے اوپر وقت آیا ہے. وہ امت کے اوپر امت موسیٰ تھا. یہ وہ امت ہے جو تمام امتوں سے بہترین امت قرار دی گئی، خیر امت ہے. آج امت سے خیر نکلنا بند ہو گیا، آج امت سے عافیت نکلنا بند ہو گئی. آج امت اس عالم پہ آ کے ٹھہر گئی ہے، یہ کیفیت پہ آ کے ٹھہر گئی ہے کہ اسے اگر کوئی اتحیات پوچھے تو بھی یاد نہیں ہے. اسے اگر کوئی کہہ دے کہ باپ کا جنازہ پڑھا لے، یاد نہیں ہے. اسے اگر کوئی کہہ دے کہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے دے، یاد نہیں ہے. اسے اگر کوئی کہہ دے کہ دعائے قنوت سنا دے، یاد نہیں ہے امت کو. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی شرما رہے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئی یہ امت. تو کمینے پن میں ہم سے آگے، غداری میں ہم سے آگے، لفاظی میں ہم سے آگے، جھوٹ میں ہم سے آگے، رشوت میں ہم سے آگے، حرام خوری میں ہم سے آگے، شراب نوشی میں ہم سے آگے. اب تو یہ امت کا حالت ایسی ہے کہ ایک مارو 10 مریں گے. اب یہ امت ڈرنے والی امت بن گئی.
हिम्मतें छिन गई। मुआज और मुअव्विज दो सहाबा, मैंने शायद इससे पहले बयान किया हो, बदर के मैदान में मुआज बड़े सहाबी 12 साल के, मुअव्विज छोटे सहाबी 9 साल के, दो भाई। जाओ ग़ज़वे बदर के कब्रिस्तान के ऊपर नाम लिखा हुआ है शोहदा का, जाके तुम देखना इन शोहदा का नाम भी वहां पे दर्ज है। शौक ही नहीं है ना, दादा ऐसे थे, नाना ऐसे थे, अब्बा ऐसे थे, मैं ऐसा था, मैं ऐसा करूंगा। नबी की तारीख नहीं मालूम, सहाबा की जिंदगी नहीं मालूम, कुर्बानियां नहीं मालूम, उनकी हिम्मतें नहीं मालूम, दीन नहीं मालूम। ये उम्मत सो गई। हमने अपने आप को सुलाया है। दो सहाबा मुआज सेलेक्ट हो गए कि अल्लाह के नबी मैं आऊं ना बदर में, मैं आऊं ना। 12 साल हमारे बच्चे को तरकारी लाने नहीं भेजते, साबुन लाने नहीं भेजते, किराना की दुकान का भी अच्छा है। 12 साल के मुआज मैं जाऊं अल्लाह के नबी, सेलेक्टेड। मुअव्विज आए, अल्लाह के नबी मैं कहा कि तुम तो अभी छोटे हो बेटा, जज्बा, हिम्मतें, उम्मत के हौसले देखो। बाप कैसा बाप था होगा, माँ कैसी माँ थी होगी। अगर हम होते तो खींच के दरवाजे के पीछे रख देते कि मेरी जिंदगी का सहारा है, मेरी जवानी का सहारा है, मुझे बुढ़ापे खिलाती है। अपने बेटे को पलंग के नीचे ढका देते कि नहीं, घर में कहीं और गया। हिम्मतें नहीं। अल्लाह के नबी मैं, तुम छोटे हो बेटा, अभी घर जाओ। उन्होंने भाई बरजस्ता कहा कि अल्लाह के नबी मैं छोटा नहीं, मैं देखने में छोटा हूं, मैं अपने भाई जिसको आपने सिलेक्ट किया है, मैं उनको कुश्ती में हरा देता हूं अक्सर घर में। आप कुश्ती लगा कर देखें, मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूं। जज्बा देखना हो, जिंदा मिसालें, जाओ गज़ा को। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर, हिम्मतें माओ ने सिखाए हैं। ऐसी माएं बने, ऐसे बाप बनो कि अपने औलाद की तरबियत कर सको तुम दीन के नाम पे। हिकमत का दामन नहीं, हक की खातिर कहां आज सर को कटाने वाले मसलहत कह के सब सर को झुका देते। मसलहत है भाई, जान दो भाई, क्या करना है भाई, कई को लफड़े भाई। ये मिजाज बोलते बोलते हमने अपनी नौजवानों की हिम्मतों को खत्म कर दिया। वो जहन जाता ही नहीं उधर। अल्लाह के नबी आप बुलाए मुआज को, मैं लड़ूंगा। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के कहा ठीक है बुला लो भाई। जज्बा देखा, तड़प देखी, शौक देखे, वालिदैन की तरफ से नाबी का जवाब नहीं आया। कहा कि बुलाओ मुआज, लड़ो बेटा मैदान में सामने मेरे। अगर मुआविज हार गया तो बात नहीं आएगा, जीत गया तो तेरे साथ चलेगा जंग के मैदान में। बड़ा काम जब होना है ना, बड़ी हिम्मतें चाहिए, बड़े हौसले चाहिए उम्मत के अंदर। तुमसे तो सिर्फ दुआएं मांगी जा रही हैं, दुआओं की गुजारिश की गई तुमसे, नमाजों की पाबंदी ली गई तुमसे, सुन्नतों पे इस्तिकामत की पाबंदी ली गई तुमसे, तुमसे वो भी नहीं हुआ। लड़ो, सामने लड़ो। मुआज आए, मुअव्विज आए। जब पहलवानी का मिजाज है, जब दोनों गले मिलते हैं, तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के कान में बोल दिया कि भाई आप तो नबी के पास सिलेक्ट हो गए, जरा सा हार जाइए, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊं। जज्बा कि नबी के साथ चलेंगे जंग के मैदान। मुझे मालूम है आप मुझसे बड़े भाई हैं, जीतते हैं आप मुझसे, आज हार जाइए, मैं भी नबी की नजर में जीत जाऊं। जज्बा देखकर बड़े भाई भी हार गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए, चलो दोनों भी चलो। जब चले, अल्लाह ने अबू जहल को उनके हाथों से मरवाया। अबू जहल सरदार मक्का, जिसने मरते मरते कहा कि मेरी गर्दन यहां से काटी जाए। क्यों भाई? ताकि जब नेज़े पे उठाए तो लगे सरदार की गर्दन। वैसे शख्स को ये दो सहाबा ने मारा है। एक सहाबी से कहा कि अबू जहल, अबू जहल, क्यों
نبی جو کہتے ہیں قسم کھائی ہے ماریں گے مر جائیں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اللہ کے نبی کو گالیاں بتا دیں گے، بتاؤ تو صحیح ابو جہل کا ہے جذبے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو نمازوں کی پابندی نہیں کروائی، اپنی بچیوں کو پردے نہیں سکھائے، اپنی بچوں کو یہ نہیں بتایا کس کے سامنے نکلنا ہے کس کے سامنے نہیں نکلنا، کس سے ہاتھ ملانا ہے کس سے ہاتھ نہیں ملانا، اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ اپنی نگاہیں کب نیچی کرنا ہے کب اٹھانا ہے۔ ہم نے یہ بھی نہیں سکھایا، کہاں ہمت آئے گی ہماری اولادوں کے اندر، کہاں ایمان پختہ ہوگا، کہاں مجاہدین پیدا ہوں گے امت میں۔ بناؤ اپنی اولاد کو، کھٹ کرو اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اب امت کے حالات آنے کو ہے، یاد رکھو اب ایمان کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے۔ جو چلے گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، چلے گئے آخرت کامیاب ہو گئی ان کی۔ مسئلہ آپ کا ہمارا ہے، کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، بتائیں کہ بیٹا چھوٹے چھوٹے بچے گولیاں ادھر سے چل رہی ہے پتھر ادھر سے برس رہے ہیں، کوئی مقابلہ بھی ہے پتھروں اور گولیوں کے ساتھ؟ ہمت ہے، ہمت ہے۔ احد کے میدان میں ایک ماں نے اپنے بچوں کو بھیجا، شاید میں جنگ بول رہا ہوں، ماں نے بھیجا، کہا کہ بیٹا شہید ہونا ہے، شہید اما جان بالکل شہید ہونا ہے، گلے مل لو۔ اپنی اماں سے آخری بار گلے ملا تو محسوس ہوا کہ اندر لباس پہنا ہوا ہے، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، کہا کہ بیٹا یہ کہ ماں ہاذا یا بنیا ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ اما جان آپ بے فکر رہے، ہم نے شہادت کی نیت کر لی ہے، تو یہ کیا ہے بیٹا؟ کہا کہ ہم نے اس لیے پہنا ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں ذبح کرنے کے بعد ہمارے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں۔ تو ماں کا جواب کیا تھا؟ ماں نے کہا تھا بیٹا اتار کے پھینک۔ کیوں اماں؟ کہا کہ بکری کو ذبح کرنے کے بعد کیا اسے معلوم ہوتا ہے اس کے کتنے ٹکڑے کیے گئے؟ نہیں معلوم ہوتا، نکال کے پھینک دے، نکال کے پھینک دیا، گلے ملے، بیٹوں کو رخصت کر دیا، جا کے اونچے چٹان پہ بیٹھ گئی، اٹھلا ملی کہ تیرے دو بیٹے بھی جنگ میں کام آ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دشمنوں نے۔ یہ مثالیں غزہ میں جا کر دیکھو، فلسطین کے نوجوانوں کو دیکھو جا کر، مثالیں قائم کر رہے ہیں صحابہ کی اولادوں کی، وہ وارثین بنے ہوئے ہیں۔ دین کا داعی نہیں بننا ہے ہمیں، اسلام کا سپاہی نہیں بننا ہے ہمیں۔ بچہ پیدا ہوا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، تاجر بنے گا، ارے دیندار نہیں بنے گا، محمدی نہیں بنے گا، اللہ کا جو امت بندہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، یہ ذہن میں آتے ہی نہیں ہمارے۔ چلو ایک اور ڈاکٹر آ گیا، اگر کسی ڈاکٹر کے خاندان میں بیٹا پیدا مبارک، ایک اور ڈاکٹر کا اضافہ ہو، انجینئروں کے خاندان میں آ گیا مبارک، ایک اور انجینئر آ گیا۔ کیا طرف تماشا ہے، یہ امت سو گئی۔ ادھر لادی اماں کو، اماں تیرے دونوں بیٹے شہید ٹکڑے کر دیے گئے، کہا کہ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ نہیں اماں نہیں دیکھ سکتی، جگر نہیں ہے تیرا؟ کہا کہ نہیں، سامنے لاؤ، پوٹلی میں باندھ کر سامنے لایا گیا۔ جو واقعات سنتے تھے آج دیکھنے کو مل رہے ان آنکھوں کو، جو واقعات کتابوں میں تھے آج مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ سامنے آیا گیا، کھولو پوٹلی، اماں نہیں تیرے رب ہمت نہیں ہے، کہا کہ کھولا، اپنے بیٹوں کے منڈیوں کو دیکھا، ٹکڑے آزر کو دیکھا، تو بعض لوگ سجدے میں گر گئی۔ ایسی مائیں ایسی بیٹیاں پیدا کرو، اب وقت آ گیا، اب وقت آیا ہے۔ کوئی جذبات کی تقریر نہیں ہے میری، حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہوں میں۔ کل تم یاد کرو گے اس ناچیز کی بات کو، اپنی اولاد کو بناؤ، تیار کرو اپنی بچیوں کو اور اپنی اولادوں کو۔ ماں سجدے میں گر گئی، سجدے سے سر اٹھایا، الحمدللہ، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا گا، اللہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے آج کے دن ہی کے لیے میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلایا تھا، آج کے دن کے لیے کہ تیری راستے میں شہید ہوں۔ اللہ کے محشر کے میدان میں مجھے جہنم کا وارث نہ بنانا،
شہداء کی ماں بن کے آؤں کہ میں وہ جذبے پیدا کرو اپنی بچیوں میں. بچیاں تھرک رہی ہیں, ناچ رہی ہیں, یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو اور اپنی بچیوں کی ویڈیوز کو شرم نہیں آتی, احساس نہیں ہے؟ مر گئے, قوم مر گئی. اس قوم کو کیا اٹھائے جس کی زندگی مردار زندگی ہو, جس کی زندگی حرام کھانا ہو, جس کی زندگی سود کھانا ہو. آج کل بچیوں کا بھی مزاج ہو گیا ہے کہ بچیاں دین کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, کیونکہ بھائی کو دیکھ رہے کہ وہ دین کو نہیں پکڑتا, باپ کو دیکھ رہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا, اماں کو دیکھ رہے کہ وہ حلال وہ اپنے ہاتھوں سے پکا کے نہیں کھلاتی, محبت نہیں دیتی, ہاتھ میں فون اور ٹی وی آن کر دیتی ہے, گھروں میں ہوم تھیٹر کھلے ہوئے ہیں. اب تو پھر یاد رکھو, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. یہی وقت ہے اپنے آپ کو بنانے کا, اپنے آپ کو جگانے کا, اپنے آپ کو سنوارنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر پڑا سوتا رہے گا برسوں تک خاک تلے. مٹی میں سونا ہے جا کے, منہ دکھانا ہے جا کے, اپنے اعمال کی دست پیشی دینا ہے جا کے. کوشش کرو بھائیو, جمعہ کا بیان سن لیے تو ایک کان میں روئی ڈال کر روئی, تاکہ باتیں ادھر سے نہ نکل سکے. لکڑیاں ٹھوس کیا ہو, باہر نکلے من مانی زندگی, باہر نکلے رب چاہے زندگی سے دور بنتا. ایک صاحب تو ایسے انداز میں ملے کہ 2 جمعہ نہیں پڑھا, ایک جمعہ اس مسجد کے نہیں کسی اور مسجد کے ملاقات کی, کہا کہ بھائی مفتی صاحب آج جمعہ ہو گیا الحمدللہ, 2 جمعے رہ ہوئے تھے. بس شرم آنی بھائی, کیا بات؟ کہا کہ نہیں میں نے سن رکھا تھا کہ 2 شخص 3 جمعہ نہیں پڑھتا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, کم از کم اسلام میں تو ہوں. اب سوچو ایسی باپ کی اولادیں کس لیول پہ جائیں گی. تصور کرو تم, اپنے اولادوں کی تربیت اس وقت کا اولین فریضہ ہے. اپنی اولادوں کی ہمتیں بڑھانا, دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار کرنا اس وقت کا اولین فریضہ, اولین درجے کا فریضہ. رزق من اللہ طیب نفسا اذا حکم القضاء, اللہ کی طرف سے رحمت کے خزانے کھلے, جو مقدر میں مل کے رہے گا. آج اولادیں تھوڑا بھوک لگی, ارے بچے کو بھوک لگی, دیکھو ویڈیوز, کھانے جن کو نصیب نہیں, پانی جن کو نصیب نہیں, دودھ جن کو نصیب نہیں, روٹی جن کو نصیب نہیں, ہر طرف سے ناکہ بندی, زندہ قید خانہ. کس کے بھائی, کس کے؟ ایمان کے اعتبار سے ہمارے بھائی, اسلام کے اعتبار سے ہمارے بھائی, جذبے کے اعتبار سے ہمارے بھائی, نبی کی امت کے اعتبار سے ہمارے بھائی, محبت کے اعتبار سے, محبت کے حقدار کے اعتبار سے ہمارے بھائی. جرم کچھ نہیں ہے, جرم یہ ہے کہ ایمان والے ہیں. خیر کسی اور کو کیوں نہیں تباہ کرتا ایسا, خیر کسی اور کو اس کو نابود کرنے کی سازشیں کیوں نہیں کرتا ایسا, خیر کی چالیں اوروں کے لیے کیوں نہیں ہوتی, امت کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ ہم یہ معلوم ہے یہ امت ہے جب تک امت ہے. ان کو سلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ان کے ایمان کو کھرچنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ان کے حقوق چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اور طرفہ تماشا کہ ہمارے مسلم حکمران بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. زبان کے چونچلے کہ وہ بند کر دو, زبان کے چونچلے کہ جنگ بندی کر دو, کوئی ایکشن نہیں, کوئی ری ایکشن نہیں. اب ایک ہی دروازہ ہے, اللہ کا دروازہ, رحمت کا دروازہ. رو گڑگڑاؤ, کھٹکھٹاؤ, آہوازاری کرو. ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں, ہماری بہنیں ذبح ہو رہی ہیں, ملبے ہمارے لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں.
شہروں کو قبرستان بنا دیا جا رہا ہے. کچھ تو ہوش کرو خدا را نوجوانوں, کچھ تو ہوش کے ناخن پیدا کرو. باہر نکلو ماں بہن کی گالیاں, باہر نکلو جھوٹ کی تجارتیں, باہر نکلو حرام خوریاں. اب کہاں جذبات بنیں گے, اب کہاں امت تیار ہوگی؟ نوجوانوں سے کہتا ہوں کوششیں کرو, ایک دن میں نہیں ہونے والا کام ہے. بستی بسنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی. اپنے آپ کو بچھاؤ, قربانیاں دو, بچوں سے استغفار کراؤ, دعائیں کراؤ. کتنے بچوں کو نہیں معلوم مسجد اقصی کیا ہے, کتنے بچوں کو نہیں معلوم فلسطین کیا ہے, کتنے بچوں کو نہیں معلوم بیت المقدس کیا ہے. یاد دلاؤ کہ صبح میں آفس کو جاتے آتے بول دو کہ یہ 3 نام تم رٹا مارنا ہے, رٹا مارنے لگاؤ, دعائیں رٹا مارنے لگاؤ. جیسا اسکول کے آنسر یاد کرتی ہے نا, اس انداز میں دعائیں یاد دلاؤ. باری باری بچوں سے دعائیں کرو, گود میں بٹھاؤ بچوں سے دعائیں کرو. یاد رکھو کفر ایک جگہ جمع ہو رہا ہے. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خطبے میں پڑھی میں نے اس آیت کو کہ اللہ کی رسی کو, اللہ کی رسی کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تفرقے میں نہ پڑو. تو وہ مسلک کا ہے, تو وہ مسلک کا ہے, تو وہ مسلک کا ہے. اس وقت امت کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. امت ایک پلیٹ فارم پہ آئے گی تب کہیں جا کے ہوگا چمن میں دیدور پیدا, تب کہیں مسئلے حل ہوں گے. غیر خوش ہے کہ یہ بڑھ گئے, غیر خوش ہے کہ یہ تقسیم ہو گئے. انہیں بتاؤ کہ ہم تقسیم نام کے اعتبار سے ہوئی ہیں, ایک ایمان کے اعتبار سے ہم ایک جگہ ہیں. ان کو بتا دو دغابازیاں, دھوکہ بازی امت کا شیوا ہے, غیروں کی چاٹنا یہ امت کا شیوا ہے, غیروں کی بات میں بات ملانا یہ امت کا شیوا ہے. ایک جگہ ہو جاؤ, ایک جگہ ہو جاؤ تو کامیابی مقدر بنے گی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے, خاص کر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. جو دنیا سے گزر کے شہداء, اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے, اور شہداء کے درجات کو بلند فرمائے, اور حشر کے میدان میں ہم تمام کو ان کے سامنے رسوائی سے محفوظ فرمائے, اور جو موجود ہیں ان کے سامنے اللہ ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, مقبول فرمائے, مبرور فرمائے. جو غزہ کے مسلمان, جو سارے عالم میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ تو وکیل بن, تو کفیل بن, اللہ ان کے حالات کو سنبھال کے رکھ دے. اللہ ایسے ابابیل بھیج, اللہ ایسے لوگ بھیج دے جو کفار کو, مشرکین کو نیست و نابود کر کے چھوڑ دے, اور امت کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے, عافیت کا معاملہ فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.